لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کچھ نہیں ہوگا اگر تم اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن عبادت کی طرف کون آتا ہے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی آئیں گے 2 رکعت کے لیے۔ مسلمانوں، تمہاری مسجدیں ویران ہو گئی، تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ فجر کی نماز میں یہی رمضان پورا ہے، رمضان پورا ہے۔ فجر کی نماز میں کئی مسجدوں کا حال ہم نے سنا تھا کہ اکیلا امام بیچارہ نماز پڑھتا ہے مؤذن کے ساتھ، اور کچھ مسجدیں تو ایسی ہے بتقاضۂ بشریت اگر امام صاحب بھی نہ آ سکے، بارش یا کچھ ہو رہے، کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو، اس قوم کو برکت کیسے ملے گی؟ رزق میں وسعت کیسے ہوگی؟ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز میں کوتاہی کرے گا 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، 3 مصیبت کون سی دنیا میں ہوگی؟ سب سے پہلی مصیبت، اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لے گا۔ حضور فرما رہے اور آقا نے کہا ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی کوشش کر لو، کتنے بھی جتن کر لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں غفلت کرے، سستی کرے، اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا، اس کو تنگ دستی میں گرفتار کر دے گا۔ نمازیوں کا حال دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ برا نہیں مانیں گے۔ آپ کماتے ہیں 10,000 منتھلی، مہینے کا 10,000 کماتے ہیں۔ میرے خیال سے لوم چلانے والے لوگ اگر اچھا چل رہا ہو تو ہفتے بھر میں 2,000 روپے تو کما ہی لیتے ہیں، ہے نا آپ جی؟ 2-3 ہزار ہے، 2,000-2,500 کما لیتے ہیں، جو بھی آپ۔ لیکن امام کو آپ کتنا دیتے ہیں؟ 1,000-1,500 روپے ہفتہ۔ صحیح ہے؟ یہ بھی میری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک لوم مزدور سے کم امام کی تنخواہ ہے۔ اور اگر آپ برا نہیں مانے تو ٹرسٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہ تنخواہ بڑھانے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ان کو اپنے گھر سے دینا ہے یا اپنے باپ کی وراثت سے دینا ہے۔ یہ حال ہے۔ اگر کسی امام کی 2,000 تنخواہ ہو جائے تو محلے کے لوگ امام کی تنخواہ 2,000، تو امام انسان نہیں ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری بیوی تیری بائک پر گھومنے کی شوقین ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں ہے کہ اگر تو جمعہ کے لیے اپنی بیوی کو بائک پر پہنچانے جاتا ہے تو کیا امام کی بیوی کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا شوہر بھی مجھے بائک پہ پہنچائے؟ امام بننے کے بعد انسان مٹی اور پتھر کا ہو جاتا ہے، اس کے اپنے ارمان نہیں ہوتے، اس کے بچوں کے ارمان نہیں ہوتے۔ اور قوم کا حال تو یہ ہے کہ اماموں کو بائک پر دیکھ کر میری قوم جتنا جلتی ہے شاید کوئی کافر بھی نہیں جلتا ہوگا اتنا، امام کو بائک پہ دیکھ کر۔ ہاں یہ حال ہے، امام بائک پر۔ ارے نادان، تجھے کیا پتا اماموں کی شان کیا ہے؟ امام تیرا وکیل ہے اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں۔ جو قوم امام کا اچھا نہ دیکھ سکے اس قوم کو اچھے دن کیسے آ سکتے ہیں؟ سیاسی لیڈران اگر بیت المال کا پیسہ کھا کر کے ترقی کریں تو کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھاتا۔ اب بیچارے امام کو اگر بائک پہ دیکھ لے تو میری قوم کے تن بدن میں آگ لگتی۔ امام کے وجود پہ اچھے کپڑے دیکھ کر میری قوم بے چین ہوتی ہے، اتنے اچھے کپڑے۔ نادان سن، تجھ سے کم تنخواہ ہے لیکن تجھ سے اچھا کھا رہا ہے، تجھ سے کم تنخواہ ہے لیکن تجھ سے اچھا لباس پہن رہا ہے، تجھ سے کم تنخواہ ہے تجھ سے اچھے انداز سے گھر میں رہ رہا ہے۔ کیوں؟ تو بے نمازی ہے، وہ نمازی ہے۔ ہاں، اللہ نے بے نمازیوں کی روزی سے برکت اٹھائی ہے۔ امام سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ آتا کہاں سے ہے، یہ نہ سوچ لیتا حدیث پڑھ کر کہ اللہ عطا کرتا ہے۔
اور اللہ کسی چیز میں برکت دے دے، دیکھو اس کی برکت کی شان کیا ہے۔ سور کے یہاں 11 12 بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں، ہے نا، لیکن اللہ نے برکت نہیں دی۔ اور بکری کے یہاں سال میں 2-3 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کتنی برکت ہے۔ بقرعید پہ ہم لاکھوں ذبح کرتے ہیں، کبھی کسی سال سنا اس سال قربانی نہیں ہوگی، بڑا سالٹیج چل رہا ہے، کبھی سنا نہیں سنا؟ کیوں؟ حلال ہے، اللہ نے برکت دی ہے۔ تو اللہ برکت دیتا ہے تو اتنی کثرت سے ذبح ہو کر بھی واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں برکت نہیں ہے تو برکت نہیں ہے تو ہر محلے میں آپ کو بکریاں ملے گی، لیکن ہر محلے میں آپ کو خنزیر نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے۔ تو اگر ہم بھی نماز کی پابندی کریں، اللہ ہمیں بھی برکت دے گا۔ اور اس کی برکت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اگر وہ برکت دینا چاہیں تو کیا ہوا، ایک مرتبہ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، صحابہ آئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ ایک کٹورے میں پانی انڈیل دیا، حضور نے اس میں ہاتھ رکھا، اللہ اس میں برکت دے، اللہ اس میں برکت دے۔ لوگ پانی سے مشکیزیں بھرنے لگے، وضو کرنے لگے، پینے لگے، اونٹوں کو پلانے لگے، پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جھانک کے دیکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ یہ برکتوں کا عالم۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے بے نمازی کی پہلی مصیبت اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتے۔ کتنی بھی محنت کرو، جمعہ بھی چلاؤ گے نا، سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے برکت اٹھائی۔ اور اللہ جس سے برکت اٹھا لے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت برکت نہیں عطا کر سکتی۔ اور ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی، کیونکہ ہمارے گھروں میں صبح کے وقت ٹی وی چلتا ہے، لوگ اس پہ بھجن سنتے ہیں، لوگ اس پر شرکیہ کلمات سنتے ہیں۔ بتاؤ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں پابندی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے؟ کتنی عورتیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ تو جب جس کو آقا ویران کہہ دیں اس کو آباد کون کر سکتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو، آج سے عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ نماز کے لیے ٹائم ضرور نکالیں گے۔ اور نماز نہیں پڑھو تو دنیا میں بھی بے برکتی، آخرت میں عذاب۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔